یہ جو امید لگائے بیٹھے ہیں کچھ لوگ کہ ٹرمپ کے آنے سے خان صاحب کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی اور وہ فوری طور پر خان صاحب کو جیل سے رہا کروا لیں گے، یہ آپ اس کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکن سسٹم ایسے نہیں ہے، اٹ ڈزنٹ ورک لائک دیٹ کہ وہ آئے گا فون اٹھا کے، ایسے تو نہیں ہے. بٹ آن دا ادر ہینڈ اگر آپ یہ کہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ بھی نہیں ہے. اس کی دو وجہ ہے. ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے لوگوں کو یہ شاید نہیں پتا کہ عمران خان کے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ سے جو تعلق ہے وہ سپرفیشل نہیں ہے. وہ یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ دورے میں گئے تھے ایک دفعہ ملے. جو ایوانکا ٹرمپ ہیں، جو ان کی بیٹی ہیں، اور کشنر، جو دونوں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی فارن پالیسی میں، ان کی جو والدہ تھیں ایوانا ٹرمپ، وہ عمران خان صاحب کی، اگر آج بھی آپ گوگل کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ 80s کے دور میں جب عمران خان اپنے عروج کے اوپر تھا تو یہ ان کے بہت ہی قریبی تعلقات تھے، بہت ہی قریبی دوست تھیں ان کے، اور وہ ٹرمپ کی پہلی بیوی ہیں. اس کی وجہ سے جو پچھلی میٹنگ بھی تھی اس میں ایوانکا ٹرمپ اور کشنر کا بڑا امپورٹنٹ رول تھا وائٹ ہاؤس میں عمران خان کا. تو ایک تو ان کے تعلقات سپرفیشل نہیں ہیں، ان کے تعلقات بہت قریبی ہیں، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں ان کی ایک جو ہے وہ ایک بڑی نون فلسفی ہے کہ وہ پیسے نہیں دیتے ملکوں کو. ہی ول اسکویز جو انٹرنیشنل فنڈنگ ہے اس کی، جس کا پاکستان پہ اثر آئے گا. تھرڈ، ہی از اینٹی اسٹیبلشمنٹ. پریزیڈنٹ ٹرمپ از نون اینٹی اسٹیبلشمنٹ ود ان بھی اور باہر بھی. لہٰذا آرمی رول کے اوپر، اور جہاں پریزیڈنٹ بائیڈن صرف لپ سروس کرتے تھے اور اندر سے انہوں نے پوری دنیا میں جو ہے وہ پنگے لیے اور جا کے کیے، اینٹی وار بھی ہیں بش اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ بھی ہیں. سو یہ 3-4 فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے امریکن پالیسی کا ایک فرق تو آپ کو نظر آیا. اچھا، پاکستانی سیاست میں جو عدلیہ کا کردار ہے 26ویں ترمیم کے بعد، فواد چوہدری صاحب، آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی نئی تحریک شروع ہوگی یا عدلیہ خود اپنی جو کھوئی ہوئی خود مختاری ہے اس کو ریکلیم کرنے کی کوشش کرے گی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دیکھیں، میں تو اپنی اسٹیبلشمنٹ پہ بھی حیران ہوتا ہوں اور اپنے ان پہ بھی. پہلے انہوں نے 18ویں ترمیم کے اوپر پوری فیڈریشن کی بنیاد ہلا دی ہے. اب یہ کانسٹیٹیوشن بینچز جو بنا رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں ہائی کورٹس میں آئینی بینچز بنیں گے، دیکھیں کبھی دنیا میں صوبائی بنیادوں کے اوپر اس طرح سے بینچز نہیں ہوتے. اور اب تو یہ کہہ رہے ہیں جو اگلا بل لا رہے ہیں کہ ہم کورٹوں پہ جج لے کے آئیں گے. کبھی سپریم کورٹ میں بھی جو ہے صوبائی کورٹوں پہ جج آئیں، وہ تو جو ٹاپ کے جورسٹ ہوتے ہیں وہ بیٹھتے ہیں آ کے، چاہے وہ ایک ہی صوبے سے سارے آ جائیں یا سارے ہو جائیں. دیکھیں اس کے نتیجے میں فیڈریشن کو بہت بڑے خطرات لاحق ہو گئے ہیں 18ویں ترمیم سے، اور اب یہ 26ویں ترمیم سے. ابھی تو 27ویں ترمیم کی بھی باتیں ہو رہی ہیں. 27ویں کا تو ہمیں پتہ نہیں کیا ہوگی کیا نہیں ہوگی. بٹ آئی مسٹ سے یہ ان دونوں ترامیم نے پاکستان کی فیڈریشن کو ایک بہت بڑا جولٹ جو ہے وہ دیا ہے. اب اللہ ہی کوئی ان کو سمجھائے کہ اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ کورٹوں کے اوپر یہاں پہ جو ہے وہ ججز مقرر کر دیں گے. لیکن نا سندھ کا جو جج آئے گا وہ پانی کے اوپر کیا فیصلہ دے گا، اور پنجاب کا جج اگر آئے گا وہ کیا فیصلہ دے گا، کے پی کا آئے گا وہ کیا فیصلہ دے گا. کبھی بھی اس طرح کے کورٹوں کے آپ نے آئین کے مطابق فیصلے کرنے ہیں، آپ نے اپنے پولیٹیکل بائس کے مطابق تھوڑے کرنے ہیں، تو فیڈریشن ہی توڑ دیں گے. تو جوڈیشری اپنا اختیار اور اپنی حیثیت بحال کرنے کے لیے کچھ کرے گی؟ 100%. ابھی جو 4 فیصلے پہلے ہی آتے لیے ہیں یا آفریدی صاحب نے، ان سے یہی ظاہر ہوتا ہے نا کہ وہ اپنا، لیکن اگر آپ بکرے کو ذبح کر رہے ہیں وہ آگے سے ریزسٹ تو کرے گا. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جوڈیشری لائنگ لو ہی لے لے گی. نہیں تو کیا بات یہاں تک جا سکتی ہے کہ وہ کسی حکومت کو خطرہ لاحق ہو جائے؟ حکومت ہماری اتنی کمزور ہے کہ اس کو تو اسٹوڈنٹس کے پروٹیسٹ سے بھی خطرہ ہو جاتا ہے، کیونکہ لیجٹیمیسی نہیں ہے نا. جب چور کی داڑھی میں تنکا یہی ہوتا ہے نا کہ جب آپ آئے نہ ہوں ایک قانون، یہ جو تماشا ہے اس کو ہم جمہوریت کہتے ہیں، جو تقریباً 900 سال لگے ہیں یہاں تک پہنچتے ہوئے. میگنا کارٹا، بل آف رائٹس، پھر فرینچ ریولوشن، پھر امریکن کانسٹیٹیوشن اور یہ فیڈرلزم، یہ ایسے ہی تو نہیں بن گیا نا. جب آپ الیکشن کی ووٹ کو ریک کرتے ہیں نا اصل میں، تو آپ پوری بنیاد ہی ہلا دیتے ہیں. پاکستان میں وہ بنیاد ہی ہلی ہوئی ہے. اس لیے دیکھیں جب تک آپ ایک لیجٹیمیٹ حکومت نہیں پاکستان میں قائم کرتے، جب تک آپ ایک الیکشن پراپر کرا کے نہیں آتے، اس حکومت کو ہر چیز سے خطرہ ہے. اور اس لیے ان کو عوام سے تو بہت ہی خطرہ ہے. آپ دیکھیں نا گھبرا جاتے ہیں. ابھی یہ جو جوڈیشل کمیشن کے تحت آئینی بینچ بننا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایسا آئینی بینچ بن سکے جس کی حکومت کو خواہش ہے؟ دیکھیں نا، حکومت تو سمپل بات ہے کہ 7-5 سے حکومت جو ہے، 8-5 سے حکومت کی میجورٹی ہے. 8 حکومت کے ہیں، 5 جو ہے وہ جوڈیشری کے ہیں. تو اب اس میں آ کے جو لگتا یہی ہے کہ
یہ حکومت اپنی مرضی کے بینچ بنائے گی. اب حکومت کو پرابلم یہ ہے کہ ان 17 ججز جو سینئر ہیں ان میں اپنے جج نہیں مل رہے, تو اب اس کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم نئے ججز بنا دیں. اچھا, اب نئے ججز میں کیا, ابھی تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہائی کورٹ میں اور یہاں پہ یہ پوری ججز کے درمیان یہ ایک آرگومنٹ اور بحث ہو رہی تھی. لوگ بچنا چاہ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے, حکومت نے ہمیں نامینیٹ کر دیا تو ہمارا تو کیریئر ہی سارا تباہ ہو جائے گا. لوگ جج سمجھیں گے انہیں, لوگ سمجھیں گے ہم حکومتی جج. آپ بالکل, تو اب وہاں پہ وہ لوگ جو ہیں وہ لگنا نہیں چاہ رہے. اب کوئی آنریبل آدمی جو ہے وہ اس میں آنا نہیں چاہ رہا. یہ نئے جج بھرتی کر کے ان کو جو ہے وہ اس میں لانا چاہ رہے ہیں. بٹ آئی مسٹ سے کہ جو سب سے امپورٹنٹ کیس ابھی آنا ہے جس میں جو 13 ججز کا جو فیصلہ ہے, جس کی ریویو فائل ہوئی ہے اور جس میں اب کنٹیمپٹ فائل ہو گئی ہے, وہ انہی 13 ججز کے پاس جانا ہے. وہ آئینی بینچ کے پاس, وہ آئینی بینچ, کیونکہ تو کنکلوڈ ہو چکا ہے کیس. جو کیس کنکلوڈ ہو چکا ہے وہ تو نئے آئینی بینچ پہ نہیں جائے گا کیونکہ وہ ریویو ہے. لیکن اس میں بھی ترمیم میں انہوں نے ڈال دیا ہے کہ جو بھی اس سے پہلے وہ تو پینڈنگ ہو گئے جی, لیکن اگر ریویو بھی ہوگا تو نئے آئینی بینچ پہ, ریویو نئے آئینی بینچ پہ جائے گا. کنٹیمپٹ تو نہیں نہ جائے گی. جی کنٹیمپٹ, ہاں اچھا وہ کنٹیمپٹ ہے اس لیے وہ وہی 13 تو نہیں پاس جائے گی 13 ججز کے پاس. تو سارا کچھ تو کنٹیمپٹ ہی ہو جانا. تو پھر الیکشن کمیشن کا کیا بنے گا؟ الیکشن کمیشن کا مستقبل تو کافی تاریک لگ رہا ہے. اچھا, الیکشن کمیشن اگر یہ کنٹیمپٹ فکس ہوتی ہے اور آج واپس آ گئے ہیں جیسے منصور علی شاہ صاحب بھی, تو وہ بینچ تو اب مکمل ہو گیا. یعنی فائز عیسیٰ ریٹائر ہو گئے ہیں اور 13 میں سے 12 ججز اب اویلیبل ہیں اسلام آباد میں. اور دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ کیا چیف جسٹس پاکستان وہ بینچ میں, یہ میرا خیال ہے میٹنگ تھرسڈے کو ہوتی ہے, تو وہ تھرسڈے کو جو اگلے ہفتے کے بینچز آنے ہیں, کیا اس میں یہ کیس فکس ہوتا ہے کنٹیمپٹ کا یا نہیں ہوتا. اور اگر یہ کیس فکس ہوتا ہے 12 ججز کے پاس, آئی تھنک الیکشن کمیشن والوں کو ذرا نیند مشکل آئے گی.